خودکشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور دین اسلام کے مطابق یہ ایک عظیم ترین گناہ بھی ہے، لیکن پھر بھی آئے روز بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ کر اس کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی پریشانی یا تنگی وغیرہ سے پریشان ہو کر یہ سنگین قدم اٹھاتے ہیں، تاہم بعض اوقات لوگوں کے پاس ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود وہ خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی مشہور ترین پاکستانی لوگوں کا ذکر کریں گے جن کو اپنی زندگی کے اندر دولت، شہرت، آسائشوں اور عیاشیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی پر کر لیا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، عالمگیر ترین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمگیر ترین کی، جو کہ مشہور سیاستدان جہانگیر ترین کے بھائی ہیں۔ عالمگیر ترین پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطان کے ساتھ لاتعداد بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک تھے، تاہم اپنی زندگی کے دوران ان کو ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی اور اسی سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ عالمگیر ترین نے خودکشی سے پہلے ایک نوٹ بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، مگر اب وہ اپنی بیماری سے بڑا تنگ ہیں، لہٰذا وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو کسی سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی ان کی موت کے پیچھے کسی کا کچھ ہاتھ ہے۔ عالمگیر ترین کی یہ خودکشی آج بھی اکثر میڈیا کی زینت بنی رہتی ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عالمگیر ترین کی موت کے پیچھے ان کے بھائی یعنی جہانگیر ترین کی کوئی سازش ہے، تاہم اس بات کو آج تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا۔ نمبر 2، ماجد علی۔ ماجد علی جو کہ پاکستانی قومی سنوکر ٹیم کے ایک کھلاڑی تھے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی پر کر لیا تھا۔ ماجد علی کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تھا۔ 29 سالہ ماجد علی نے اپنے کریئر کے دوران لاتعداد بار پاکستان کو کامیابی دلوائی اور سینکڑوں کی تعداد میں میڈل بھی جیت رکھے تھے۔ ماجد علی دراصل ہائپر ٹینشن کا شکار تھے اور اسی حوالے سے دوائیاں وغیرہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے ایک بڑے دردناک طریقے سے اپنی جان لی۔ ماجد علی نے جب عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی گائے کی قربانی کی تو اس کے فوراً بعد ایک لکڑی کی فیکٹری کا رخ کیا اور وہاں آرے کی مدد سے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ ماجد علی کی یہ دردناک موت آج بھی لوگوں کو ان کا ذکر آنے پر افسردہ کر ہی دیتی ہے۔ نمبر 3، نشا ملک۔ نشا ملک پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ اور ماڈل تھیں۔ انہوں نے انتہائی کافی کم عمری میں اداکاری کا آغاز کیا اور بالآخر انڈسٹری کی ایک بڑی اداکارہ کے طور پر اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو گئیں۔ نشا ملک نے اپنے گھریلو حالات اور لاتعداد پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دن لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن کے اندر اپنے گھر میں موجود تھیں کہ وہیں پر زندگی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پنکھے سے لٹک جانے کا فیصلہ کیا اور یوں خوبصورت اداکارہ نشا ملک کا انجام بھی خودکشی پر انتہائی دردناک ہو گیا۔ نمبر 4، وحید مراد۔ وحید مراد پاکستان کے چاکلیٹ ہیرو کے نام سے جانے جاتے تھے، تاہم ان کی موت قدرتی ہوئی یا پھر انہوں نے خودکشی کی، یہ بات آج بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وحید مراد اپنی فلموں کی مسلسل ناکامیوں کے بعد اپنے کریئر کا زوال برداشت نہ کر سکے اور نشے اور شراب کے عادی بن گئے۔ وہ کام مانگنے اپنے کئی دوستوں کے پاس گئے مگر کسی نے بھی ان کو کوئی کام نہیں دیا۔ وحید مراد اپنے آخری دنوں میں اپنے چہرے پر پڑنے والے ایک گہرے زخم کی سرجری کے لیے کراچی چلے گئے، جہاں پر آپریشن سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی اور رات کو سونے کے لیے اپنے بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ دن کا اجالا ہونے کے باوجود جب ان کے کمرے کا دروازہ نہ کھلا تو لوگوں نے ان کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا، جہاں پر وحید مراد کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ مرتے وقت ان کے منہ کے اندر ایک پان موجود تھا، مگر پان میں کیا کچھ تھا یہ کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا وحید مراد کی یہ موت ایک قدرتی موت تھی۔ انہوں نے خودکشی کی یا پھر ان کو قتل کیا گیا؟ یہ سوال آج بھی ایک بڑا سوال ہی ہے۔ نمبر 5، رفیع خاور عرف ننا۔ رفیع خاور عرف ننا پاکستان کے ایک بڑے مشہور کامیڈین تھے جنہوں نے 2 جون سال 1986 کو خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے ہی کر لیا تھا۔
اداکار ننا سال 1942 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ایک کے بعد ایک لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہے۔ ننا نے لگ بھگ 2 دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا، تاہم اپنے فلمی کیریئر کے آخری دنوں میں اداکار ننا فلمی اداکارہ نازلی سے پیار کر بیٹھے اور اسی عشق میں ناکامی اور نازلی کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے کے بعد سال 1986 میں انہوں نے دل برداشتہ ہو کر خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جس دن انہوں نے خود کو گولی ماری یہ اداکارہ نازلی کا جنم دن ہی تھا۔ نمبر 6، سارا شگفتہ۔ سارا شگفتہ کی بات کی جائے تو یہ اردو ادب کی ایک بڑی مشہور و معروف شاعرہ تھیں۔ وہ 31 اکتوبر 1954 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئیں اور اپنی شاعری کے اندر شروعات سے ہی کافی اثر رکھتی تھیں۔ سارا شگفتہ نے 4 جون 1984 کو کراچی کے اندر ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ ان کو لوگوں نے کچلی ہوئی حالت میں ٹرین کی پٹریوں کے آس پاس سے اکٹھا کیا، تاہم لاش کی شناخت تو ہو گئی، مگر سارا شگفتہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ انتہائی قدم آخر کیوں اٹھایا، اس بارے میں بھی آج تک کبھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ نمبر 7، مصطفیٰ زیدی۔ 7ویں نمبر پر مصطفیٰ زیدی آتے ہیں، جو کہ 10 اکتوبر 1930 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور یہاں پر آ کر سول سروسز کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ وہ ایک نہایت کچھ گو شاعر تھے جن کی شاعری پوری دنیا کے اندر بڑی پسند کی جاتی تھی۔ سال 1969 میں مصطفیٰ زیدی کو رشوت نہ لینے کے جرم میں ملازمت سے برطرفی اور کافی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی کے چلتے سال 1970 میں مصطفیٰ زیدی کو اپنے ہی فلیٹ کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی، لیکن یہ ایک خودکشی تھی یا پھر ایک مرڈر، اس بارے میں بھی ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 8، سید حسن رضوی۔ شاعر شکیب جلالی، جن کا اصل نام سید حسن رضوی تھا، وہ 1 اکتوبر 1934 کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شروعات سے ہی نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر رہا کرتے تھے، لہٰذا ان کا لگاؤ اپنی والدہ کے ساتھ کافی زیادہ تھا۔ ان کی والدہ کی وفات نے شکیب جلالی کے دل پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ شاعر بن گئے۔ ان کی شاعری بھی لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ شکیب جلالی نے اپنی زندگی کے اندر حاصل تو بہت کچھ کیا، مگر وہ بھی اس سب سے بالکل بھی خوش نہ تھے، لہٰذا انہوں نے ایک دن سرگودا اسٹیشن پر ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان دے دی، اور اسی طرح ایک اور شاعر کا خاتمہ بھی خودکشی پر ہو گیا۔